اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ ترجمہ: سورہ بقرہ پہلا پارہ، آیت نمبر 124۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے بنایا گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لے لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، یہ کہ وہ پاک رکھیں اللہ کے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیت کریمہ کے اندر جو تلاوت کی گئی ہیں، اپنے بندوں کو ایک اہم پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنا دیا گھر کو، بیت اللہ کو، امن کی اور لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تذکرے کو جو آج کی اس آیت کریمہ میں بیان کیا جا رہا ہے، بار بار اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا۔ بیت اللہ کا ذکر قرآن کریم میں اکثر جگہ پر آیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی شان ہے کہ رب العالمین کسی چیز کو جب بیان فرماتا ہے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، بڑی قیمتی سے قیمتی کتاب ہو، اگر وہی مضمون بار بار آنے لگے تو طبیعت اکتانا شروع ہو جاتی ہے۔ سارے کورس جتنے بھی، ہر مضمون میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوتی، لیکن اللہ کے کلام کی شان یہ ہے کہ اگر ایک آیت قرآن میں بار بار آئے، لذت بھی بڑھتی ہے، محبت بھی بڑھتی ہے، اور دل اتنا کرتا کہ وہ آیت کیا ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے، یعنی یاد ہو ہی نہیں ہے، کرنے کو دل کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کی شان۔ ایک عام آدمی بھی کیا ہے، اگر اس کو اللہ کے کلام کی آیت یاد ہو جائے تو بار بار اس کو دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی، بڑی مشہور آیت ہے، عام لوگوں کو یاد ہوتی ہے وہ آیت، کون سی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہے اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔
تو قرآن کریم کی یہ شان ہے، اللہ کے پاک کلام کی یہ عظمت ہے کہ دل میں اترتا ہے۔ یوں فرمائیں کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے پاک کلام کو پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ گیا کہ اس موقع پر ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اوپر بارش ایسے برستی ہے رحمت کی، جیسے کہ ہم برسات کے موسم میں برستے، ایسے برستے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہی، اس وقت ہم بیٹھے درس قرآن میں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ہمیں کہ تنخواہ نہیں ملے گی، ہم صرف اللہ کے کلام کی محبت میں، اللہ کے دین کی محبت میں، قرآن کریم کو سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو رحمت کی بارش برس رہی۔ رحمت کی بارش برس رہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے قرآن کریم کے اندر اس کو بار بار تذکرہ کیا ہے، اور قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بیت اللہ کو بنا دیا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ مثابہ، ثابت قدم رہنا، ٹھہرنے کی جگہ، امن کی جگہ، یعنی جو بیت اللہ میں جائے اس کا دل لگے کہ کچھ دیر رکوع میں۔ اور جو حاجی یہاں بیٹھے ہیں نا، جنہوں نے حج کر لیا، ان سے معلوم کرنا جب اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ میں سب کی تو نہیں کہتا، آپ نے بھی کارگزاری سنی ہوگی، حاجیوں کو زیادہ اندازہ ہوگا۔ ایک بڑا طبقہ حجاج کا، حاجیوں کا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، ایک بڑا طبقہ حاجیوں کا وہ ہے، اور خاص طور سے مردوں کا، جو حج کو جاتے ہیں، یہ جو حج کو جاتی ہیں، ان کا بڑا طبقہ وہ ہے کہ جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ ٹھہرنے پر بات، کہ ایسا طبقہ ہے کہ جو صبح کو فجر میں جاتے ہیں، تہجد میں جاتے ہیں، عشاء پڑھ کر کے واپس آتے ہیں۔ انہوں نے پتہ میرا حالانکہ جس کمرے میں ان کے رہنے کا انتظام ہوتا ہے، ہر طرح کی سہولت ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا گرم، نہانے کا، دھونے کا، سونے کا، اے سی کا، ساری فیسلٹی ان کے روم پر ہوتی ہیں، لیکن بیت اللہ میں جا کے جب وہ رب کی یاد میں کھوتے ہیں نا، تو بس مت پوچھیے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بندے، بڑے قابل مبارکباد ہیں، اللہ ہر مومن کو بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ میں پس پردہ خواتین سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی دعا کیا کریں، خاص طور سے محنت بھی کریں، دعا بھی کریں، اللہ بار بار وہاں جانے کی توفیق نصیب۔ جب میں قرآن کریم کی آج اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے کے لیے مطالعہ میں کر رہا تھا، بسم اللہ، تو اس وقت میں بس ایک اندر سے ایک امنگ، ایک جذبہ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ بیت اللہ میرے سامنے، ایک اندر سے جذبہ۔ اور سچی بات بھی یہی ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو یاد اتنی آ جاتی ہے، محبت اتنی بڑھتی ہے کہ اس کا پورا تصور نقشوں میں آ جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہونے لگے تو جو لوگوں کو حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے روضہ اقدس پر، تو وہاں کا ہرا گنبد، وہاں کی جالیاں، وہاں کی سنہری جالیاں، وہاں کا پورا منظر، کیسے جاتے تھے، کیسے نکل کر آتے تھے، کیسے سلام پڑھتے تھے، کیا منظر ہوتا تھا، وہ اندر اندر دل اور دماغ پر کیا ہو جاتا ہے، چھا جاتا، وہ کھو جاتے ہیں وہاں کے منظر پر۔ اور ایک بڑے کام کی بات، بہت اہم بات، تو آج کی تفسیر کرنے سے پہلے جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو اس وقت میں طبیعت باغ باغ ہو گئی، بڑی اہم بات لکھا یہ ہے مفسرین نے کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق کہ مثابۃ للناس و امنا، مثابت کی جو تفسیر لکھی ہے، فرمائیں کہ ایک معنی تو یہ ہے کہ آدمی جائے اور دل آنے کو نہ چاہے، ایک تو معنی یہ۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ بار بار پلٹ کر کے جائے، دل نہ بھرے۔ اور تیسرے معنی یہ ہے کہ حج کی قبولیت کا، حج کے قبول ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہے،
حج کے قبول ہونے کی بڑی نشانی یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ چلا جائے اس کے دل میں اور بھی زیادہ امنگ بھر جائے۔ حج کو جانے سے پہلے وہ ارادہ تو کرتا تھا حج جانے کا کہ حج جانا ہے، عمرہ کرنے سے پہلے ارادہ تو کرتا کہ بیت اللہ میں نمازیں پڑھنی ہیں، لیکن جس دن سے اس کو حاضری ہوئی ہے بیت اللہ کی، لیکن پہلے بات کہے میں تھی، یہ ارادوں میں تھی جب تک حج نہیں کیا تھا، جب تک حج نہیں کیا تھا بات کہے میں تھی، ارادوں میں تھی۔ لیکن پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ اوپر والی منزل میں مکان بنانا ہے اور نیچے ٹائلز پتھر 2 بیٹوں کا انتظام، اور اوپر والی منزل میں یہ بن جائے، پڑوس والا مکان مل جائے تو یہ بن جائے۔ اب یہ نہیں ہوتا ہے، اب تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ پیسے اکٹھے ہوں، اگر حج کے بھی نہ ہوں تو کم سے کم عمرے کی ہو جائے، میں نکل جاؤں یہاں سے بس سے۔ اب یہ امنگ ہو گئی، سارے پلان فیل ہو گئے۔ بیت اللہ کو جانے کے بعد وہاں کی لذت، وہاں کی چاشنی، وہاں کی رونق، وہاں کی روحانی ماحول جو دلوں کو منور کر دیتا ہے، دل ایسا منور ہو جاتا ہے، ایسا منور ہو جاتا ہے کہ دل چمکتا ہے ایمان کی روشنی سے، نور بھر جاتا ہے دل میں۔ پاکیزہ ماحول، پاک گھر، بیت اللہ پاک، مدینے کی گلیاں پاک، حرم پاک پاک، اور وہاں نگاہ بھی پاک، زبان بھی پاک، سارے اعمال پاکیزہ ماحول۔ اور جب آدمی پیتا ہے نا زمزم تو پھر اندر تک کی دھلائی ہو جاتی ہے بالکل پوری طرح۔ زمزم پی کے بیت اللہ کا گلاس پکڑ کے اور رب کے سامنے کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت کے فیصلے فرما دے، تو دل بھی پاک ہو جاتا، جسم بھی پاک ہو جاتا، اور ایسا منور ہوتا ہے کہ مت پوچھیے گا۔ دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں، نیت بھی کریں، اللہ ہر مومن کو بار بار بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما دے۔ کچھ نہیں، آپ نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں۔ یوں فرمائیں کہ حاجی جس دن حج کر کے فارغ ہوتا ہے، یا عمرہ کرنے والا جس دن عمرہ کر کے فارغ ہوتا ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہوتا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ کَوَلَدَتْهُ أُمُّهُ، جیسے اس کو اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ اگر اس نے کسی کا حق نہیں دبایا ہے، کسی کا حق نہیں مارا ہے، بہت سے گناہ ہوئے تھے، کبھی نگاہ بہک گئی تھی، کبھی زبان بہک گئی تھی، کبھی نمازیں چھوٹ گئی تھی، کبھی کوئی اور ہو گیا تھا، نہ معلوم کتنے گناہ صبح سے شام تک انسان ہوتے ہیں، ان گنت ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم گناہ کی طرف پلٹ کر کے دیکھتے ہیں نا، پیچھے بیک گراؤنڈ کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو دل اندر سے روتا ہے اور بڑا تکلیف ہوتی ہے اندر کہ پتہ نہیں ہمارا حال ہوگا کیا، اتنے گنہگار ہیں ہم تو۔ میرے نبی نے یوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آدمی حج کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بالکل پاک و صاف۔ قرآن کریم نے اسی کا بیان کیا ہے، رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے ٹھہرنے کی جگہ، بار بار آنے کی جگہ، دل کے لگانے کی جگہ، یعنی ایسا بیت اللہ کو بنایا ہے ہم نے کہ دلوں کا تعلق بیت اللہ سے رکھ دیا ہے۔ کتنی حسین عمارت کتنا، کتنی شاندار عمارت کیوں نہ ہو، ایک بار، 2 بار، 3 بار کے بعد نگاہ اس کو کیا کر دے گی، ریجیکٹ کر دے گی، ہاں یہ تو دیکھا ہوا ہے، چلو آگے چلتے ہیں، ٹائم ویسٹ ہو گیا، ٹائم خراب ہو۔ لیکن بیت اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنی مرتبہ جائیں گے ایک عجیب ہی لذت، ایک عجیب ہی نور، ایک عجیب ہی طاقت محسوس ہوگی ایمان کی۔ یہ اللہ کے گھر کی طاقت۔ یہ مسئلہ نہیں کہ ابھی جو گئے تھے وہ حاجی انہوں کو ہی لذت محسوس ہو، نہیں، اگر کسی نے 20 سال پہلے، 10 سال پہلے بھی حج کیا ہے اور ان کے سامنے حج کا اگر تذکرہ کر دیا جائے تو پورا منظر وہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں، پورا منظر، نقشہ ان کے دماغ میں ایسا فٹ ہو جاتا ہے وہاں کا کہ وہ نکلتا نہیں بیت اللہ کا۔
مانگا کریں اللہ سے، اللہ بلانے والا ہے، آدمی پیسے سے نہیں جا پاتا ہے۔ اللہ کے بلاوے، اللہ کی توفیق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے خصوصی ملاقاتوں میں کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے انسان کہتا تب اللہ اپنے گھر کا مہمان بناتا ہے۔ اس کا نام ہی بیت اللہ ہے۔ یہ تو مسجدیں ساری اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کا نام بیت اللہ، اس کا نام ہی اللہ کا گھر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بیت اللہ کے اندر جائے گا وہ کس کا مہمان ہوگا؟ اللہ کا مہمان۔ اللہ کا گھر میرے گھر پہ آئے گا، میرا مہمان آپ کے گھر پہ آئے گا، آپ کا مہمان جو رب کے گھر پہ جائے گا وہ رب کا مہمان ہوگا۔ اور سچی بات یہ کہ اللہ اپنے مہمانوں کی ضیافت بھی، مہمان نوازی بھی ایسی کرتا ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں یا زندگی کے کسی حصے میں ایسی مہمان نوازی نہیں دیکھی ہوگی جو وہاں ملتی ہے۔ ایسی بے وقعتی، ایسی دنیا سے دوری پیدا ہوتی ہے اگر سچی طلب کے ساتھ جائے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں صرف ان کی بات کرتا ہوں جو سچی طلب کے ساتھ جاتے ہیں۔ کہا کوئی ایسے بھی نکل آئے گا جس کی طلب میں کچھ کھوٹ ہو، حالانکہ بدگمانی کرنا اچھا نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو سچی طلب کے ساتھ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور بیت اللہ کو جاتے ہیں سچی طلب کے ساتھ، تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر دنیا کی وقعت، دنیا کی اہمیت اتنی سی بھی نہیں رہتی اللہ کی مہمان نوازی کے سامنے۔ وہ بھول جاتے ہیں بالکل دنیا کیا ہے۔ کہنے والے نے تو کہا نا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گئے۔ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ عقل کے گھوڑے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ بس اللہ، ایسا لگتا ہے کہ میں بہت دور تھا اپنے رب سے، اپنے رب کی آغوش میں آ کر کے بیٹھ گیا، بالکل گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ ایسا سکون، ایسا چین اللہ تعالیٰ دل میں اتارتا ہے بیت اللہ کے اندر، لگتا ہے کہ آج میں اپنوں میں آ گیا، کیونکہ نورانی ماحول ہوتا ہے۔ وہاں کی راتیں، وہاں کا دن، ہر وقت ذکر اللہ، کتنے فرشتے، کتنے جنات، کتنے انسان وہاں کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسے روحانی ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو بار بار وہاں جانے کی سعادت میں، اور آگے فرمایا کہ وہ امنا، اور امن کی جگہ بنایا، چین، سکون۔ جتنا سکون اللہ نے بیت اللہ کے اندر رکھا ہے اتنا کہیں اور نہیں رکھا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا رب العالمین نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ پر۔ مقام ابراہیم، یہ حضور پاک علیہ السلام نے قولاً اور فعلاً دونوں طرح سے امت کو پیغام دیا ہے۔ آپ نے مقام ابراہیم پر نماز پڑھی ہے، اس کے سامنے برابر میں مقام ابراہیم محاذات میں، بیت اللہ محاذات میں، سامنے اللہ اکبر، وہاں نماز پڑھی۔ امت کو یہ پیغام دے دیے کہ جو قرآن میں حکم آیا اس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا عمل کر کے دکھلا رہے کہ کیسے نماز پڑھی جائے گی مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ وہی پتھر ہے جس پتھر پر کیا ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اس پر کیا کر دیے؟ پیوست کر دیے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی، بڑے مشہور صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مقام ابراہیم کو ہاتھ لگا کر چھو کر دیکھا، مجھے بھی آپ کے نشانات محسوس ہوئے، لیکن البتہ لوگوں نے چھو کر کے کیا ہے اس کو ہلکا کر دیا ہے، جس وقت ابتدا میں تو بہت زیادہ تھے، کیونکہ مقام ابراہیم کو اللہ نے ایک خاص فضیلت دی۔ ہر حاجی طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز کیا کرتا ہے؟ وہاں ادا کرتا ہے۔ پڑھا کریں وہاں کا۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم کوشش کے ایک طرف سے کرتے ہیں، صرف پیسے کا انتظام ہو جائے، پیسے کا ہوگا تو درخواست لگائیں گے، پیسے نہیں، پیسے کا بھی کرتے رہنا،
لیکن ساتھ ساتھ میں وہاں کے ارکان، وہاں کی ادائیں، وہاں کے احکام، وہاں کا طریقہ سیکھتے رہو، تاکہ تمہارا یہ سیکھنا اللہ کو پسند آ جائے کہ میرا بندہ وہاں جانے کی واقعی سچی طلب رکھتا ہے۔ میں نے یہ اپنے کانوں سے سنا، اور آپ نے بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا حاجیوں کے منہ، کہ بھئی سچی بات یہ کہ بس ارادہ کرا تھا، ہمیں خود پتہ نہیں چلا کیسے انتظام ہوگا اور کیسے ہم حج کو چلے گئے۔ کوئی انتظام نہیں تھا، ایسا کچھ نظر بھی نہیں، ارادہ تو بہت دنوں سے تھا، یوں تو ٹلتا ہی رہا تھا، لیکن اس مرتبہ تو بس اللہ نے، بس بچوں نے کہا کہ لگا دو درخواست، وہ قبول ہو گئی، اور پھر اللہ نے کیسا انتظام کر دیا۔ اس وقت میں کس چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے؟ صرف ایک بات کی، بھئی وہاں جا رہے ہیں، کیا طریقہ ہوگا، کیسے ارکان ادا ہوں گے۔ جب اللہ بلا لیتا تو بڑی چوٹ پڑتی ہے دل پر، آئے کاش میری بربادی، اگر میں سیکھ لیتا ارکان تو کچھ اور ہی لذت آتی۔ ادا تو کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے انسان، لیکن طبیعت میں وہ جو چاشنی ہونی چاہیے وہ چیز نہیں آ پاتی، صرف ارکان کے معاملے میں تھوڑی ساری کوتاہی کرنے کی بنیاد۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں پیسے کا انتظام ہو، جہاں اور چیزوں کا انتظام ہو، وہاں کے طریقے بھی سیکھے جائیں۔ کتابیں آ رہی ہیں، ہر زبان میں کتاب موجود ہے، جس زبان کو آپ پڑھنا جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے تو کم از کم آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے پڑوس میں کوئی حاجی صاحب رہتے ہوں گے، ان سے معلوم کرو جی مینا کے اندر جو جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے، آج مینا کے بارے میں ہلکا سا چھیڑ دینا کسی حاجی کو، بس آپ مینا سے چھیڑیں گے پوری ہسٹری جب تک وہ سنا نہ دے گا، کہ اس کو سنانے میں بھی ایسا سکون ملتا ہے جیسے کہ وہاں کی گلیوں میں گھوم رہا ہو، بالکل پوری طرح سے 2 گھنٹے تک وہاں کے واقعات سناتا رہے۔ اللہ سے مانگا کریں، سیکھا کریں۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَأَمْنَا، اور ہم نے امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ وَأَعِدْنَا، اور ہم نے عہد و پیمان لے لیا، ہم نے زبان لے لی، ہم نے معاہدہ کر لیا ہے۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کس سے؟ الی ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔ کیا عہد و پیمان لے لیا ہے؟ ان طہرا بیتی للطائفین، کہ تم بیت اللہ کو پاک رکھو گے، کس کے لیے؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے، کتابوں میں یہ بات ملتی ہے تفسیروں کے اندر، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ اور معاملہ یہ ہوا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو، جو سارے فرشتوں کے سردار، جبرائیل امین کو براق لے کر کے بھیجا، وہی براق سواری جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج کے موقع پر پیش کی گئی تھی۔ براق لے کر کے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ تشریف رکھیے۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ آپ کی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، آپ بھی تشریف رکھیں۔ آپ کے ساتھ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ بھی تشریف رکھیں۔ براق پر جبرائیل امین، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تینوں حضرات موجود ہیں۔ جب براق کی سواری کا سفر طے کرنا شروع کیا، جب کہیں آبادی آتی تو ابراہیم علیہ السلام کہتے جبرائیل امین سے، جبرائیل امین کیا ہمارے رکنے کی جگہ یہ ہے؟ کہا کہ نہ، آگے چلنا ہے۔ آگے چلے جاتے، ویرانی شروع ہوتی، پھر کہتے کہ یہ، کہا نہ یہ بھی نہیں، اور آگے چلیے۔ بہت لمبے سفر کے بعد جب ایک ایسے اونچے ٹیلے پر جہاں جھاڑ جھنکار ببول کانٹے یہ ساری چیزیں وہاں جمی ہوئی تھی ٹیلے پر، وہاں جا کر کے سواری براق کی رکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا، جبرائیل امین کہ یہ ہمارے رکنے کی جگہ ہے؟ کہا کہ ہاں یہ جگہ ہے۔ وہاں چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آ گیا۔
حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر گئے تھے نا، لیکن ایک توشے دان میں کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ پانی تھا. توشے دان میں کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، وہ ساتھ میں موجود تھا. وہاں دیا اور چل دیے. لیکن جب جانے کی رخ دیکھا حضرت حاجرہ علیہ السلام نے تو کیا کہا تھا، کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کے؟ تو کوئی جواب نہیں. رکیے تو صحیح، سنیے تو صحیح، بتائیے تو صحیح، کوئی جواب نہیں. لیکن پھر کیا ہوا یہ کہ حضرت حاجرہ کی زبان سے نکلا، کیا آپ کو اللہ کا حکم ملا ہے؟ کہا کہ جی. کہ پھر کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جو اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے. پورا ایک واقعہ، میں نے اشارتاً یہ بات آ گئی ضمن میں تو میں نے کہہ دیا آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا تھا اپنے گھر کی پاکی کے لیے. کاہے سے پاک کرنا ہے؟ دو طرح کی پاکی مراد. ایک تو ظاہری گندگی، اس سے پاک کرنا. دوسرے شرک سے. شرک نہیں کرے گا کوئی. کبھی کبھی نا آدمی عقیدت میں اتنا بڑھ جاتا ہے، عقیدت میں بڑھ جاتا ہے کہ عقیدے کی خوراک پر بیٹھتا ہے، شرک کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی قبر سے عقیدت زیادہ ہو جائے، کسی پیر ولی سے عقیدت زیادہ ہو جائے. میں یہ نہیں کہتا کہ پیر ولیوں کو نہیں ماننا چاہیے، وہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کا مقام اپنی جگہ، نبیوں کا مقام اپنی جگہ. کسی کے احترام میں کبھی چوٹ نہیں لگاتا. احترام کرو، وہ اپنی جگہ ہے. اور بہرحال ایک عام مومن بھی ہے، اور وہ دنیا سے چلا جائے تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اذکروا محاسنکم. قرآن کا حدیث شریف میں اس کے اردو الفاظ یہ ہیں کہ تم اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کیا کرو، یاد کیا کرو. یعنی جو انسان دنیا سے چلا گیا، اس کے اندر اگر 1000 برائیاں بھی ایک اچھائی ہے تو اس کی ایک اچھائی کو گناؤ، برائیوں کو مت گناؤ. کیونکہ اس کا معاملہ اب کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. نہ معلوم اللہ کی نگاہ میں اس کا کیا مقام تھا. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کسی نیکی کو قبول فرما کر تم سے بہتر جگہ اس کو دے دی ہو. یہ تو پیر ولیوں کی بات. لیکن یہ فرمائیں کہ اپنے عقیدے کو درست رکھو. کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی قبر کو، کسی زیارت کو، کسی شخصیت کو، کسی کو بھی وہ مقام نہ دو جو رب کا مقام ہے. وہ چیزیں نہ مانگو جو رب سے مانگی جاتی ہیں. ہم نماز میں بار بار کہتے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ 3 جملے ہوتے ہیں ہمارے اردو محاورے میں، اردو جملوں میں. ایک جملہ ہوتا تیری بھی، اس میں شرک ہے، یعنی تیری بھی کر لیتے ہیں اوروں کو بھی کر لیتے ہیں عبادت. تیری عبادت کرتے ہیں، ہلکا پن ہے بالکل. ہاں تیری عبادت کر لیتے ہیں، اب کسی اور کی کرتے نہیں. اگر تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے لفظ ہی لگا کر کے تاکید بیان کر دی کہ تیرے علاوہ کسی اور کی نہ عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں. اور ہر مومن بندہ، ہر مومن بندی جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے یہ پکا سچا بار بار وعدہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تو ہی ہمارا، پھر غیر اللہ سے مدد نہیں. قرآن کریم اس کو بیان فرماتا ہے کہ انطہرا، اس کو پاک کرو تم میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. رکوع اور سجدہ کرنے والے، یہ 2 رکن نماز کے اندر رکوع اور سجدے والے ایسے ہیں. ان 2 رکنوں کی ہیئت بنانا شریعت میں جائز نہیں کسی اور چیز کے لیے نماز کے علاوہ. یعنی کیفیت ایسی بنا لینا کسی اور چیز کے آگے جو سجدے کسی کیفیت ہوتی ہے، شریعت منع کرتی ہے. تو سجدہ ہو جائے گا. اس لیے فرمائیں کہ ورکع السجود بالخصوص، یہ نہیں کہا نمازیوں کے لیے بلکہ کیا، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. سجدہ اور رکوع 2 رکن نماز کے اندر بڑے اہم ہیں، بالخصوص قیام بھی اہم ہے. لیکن یہاں یہ نہیں کہا صلاۃ.
والقائمین الصلاۃ، نماز کے قائم کرنے والے کے لیے، بلکہ کیا کہا، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آپ پاک رکھیے گا۔ یہ چار چیزیں بالخصوص بیان فرمائیں، للطائفین والعاکفین والرکعی والسجود، فرمائیں کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو پیغام دیا ہے بالخصوص میرے اور آپ کے لیے، وہ چند باتوں کا پیغام دیا، میں آخر میں بطور خاص اس کو ذکر کرتا ہوں۔ درس آپ نے سن لیا، قرآن پاک کی تفسیر بھی سن لی، اور لگا بھی کہ ہاں بیت اللہ کا تذکرہ ہوا اور سمجھ میں بھی آیا۔ ہمیں کیا ملا؟ ایک بات تو میں نے دوران درس ہی بیان کر دی تھی کہ حج کو جانے کی جہاں اور محنت اور کوششیں ہوں، وہاں کے ارکان کو بھی بار بار سیکھتے رہنا چاہیے۔ ایک تو یہ پیغام ملا۔ دوسرا پیغام یہ ملا کہ ہمیں تھوڑا تاریخ کا بھی اس کے متعلق معلوم ہونا چاہیے۔ اور تیسرا یہ ملا کہ مساجد کا احترام، یہ جتنی مسجدیں ہیں یہ سب بیت اللہ ہیں، یہ سب مسجدیں، مسجد میں کسی بھی قسم کی گندگی لے کر نہ آنا چاہیے، اور اگر ہو تو اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ مسجدیں کس چیز کا گھر ہے؟ گندگی کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی کے عقیدے میں، کسی کے دل میں گندگی ہے تو مسجد سے جو پیغام دیا جائے تو اس کو دل کو کیا کر دیا جائے؟ پاک کر دیا جائے۔ اس وجہ سے مسجدوں میں، ہر مسجد میں ایک پیغام ہوتا ہے، ایک تقریر ہوتی ہے، ایک بیان ہوتا ہے، ایک درس ہوتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کسی کے اندر کوئی گندگی ہوتی ہے، کسی میں کوئی گندگی، کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت، کسی کو غیبت کرنے کی عادت، کسی کو چغلخوری کرنے کی عادت، کسی کے اندر کوئی اور بیماری، کچھ نہ کچھ بیماری لگی ہوتی ہے، وہ بیان سنتا، تقریر سنتا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بات اتار دیتا، وہ اللہ سے توبہ کر لیتا، اللہ مجھے معاف فرما دے، اب تک غلطی ہوگی، اب نہیں کروں گا، تو اس کی دل کی گندگی کیا ہو گئی؟ دور ہو گئی۔ اور عام گندگی بھی مراد ہے۔ مسجد میں اگر گندگی ہے تو انتظار نہ کریں کہ نہیں وہی صفائی کرے گا۔ صف اگر ٹیڑھی ہے تو کیا دیکھ رہا ہوں بھائی، یہ سب کیوں ٹیڑھی پڑی ہے، یہ ٹینکی ایسے کیوں، وضو خانہ اتنا گندا کیوں؟ یہ نہ چلائیں، ہاتھ نہ چلائیں، زبان نہ چلائیں، عمل کریں، سعادت سمجھیں۔ بس ایک آخری حدیث سنا کر کے بات مکمل کر رہا ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کی یہ بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک عورت مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کرتی تھی۔ اس زمانے میں عورت آیا کرتی تھی مسجدوں میں، اب تو نہیں آتی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب وہ عورت کوڑا کرکٹ صاف کرتی تھی، بڑی مشہور روایت ہے اور بڑی معتبر روایت ہے۔ میں پرسوں بھی پڑھ رہا تھا کتاب، تو اس میں نے یہ منتخب حدیث میں یہ پڑھی تھی میں نے۔ اس کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ ہو گئی، دفن کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوا، آپ نے کہا کہ فلاں عورت کا کیا ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ 2-4 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ کہا کہ کہاں ہیں قبر کے؟ وہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جایا کرے تو مجھے بھی اطلاع دے دیا کرو، مجھے بھی بتلا دیا کرو۔ صحابہ اکرام بڑے احترام کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے کسی عمل سے، کسی بات سے تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے احتراماً نہیں بتایا تھا۔ آپ نے وہاں گئے، نماز جنازہ پڑھی، دعائے مغفرت کی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ یہ اشارہ اس طرف تھا کہ مسجد کو صاف کرنے والا، مسجد کی گندگی کو دور کرنے والا اللہ کی نگاہ کے اندر بڑا مقبول بندہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کی صفائی کر رہا، مسجد کے کام میں حصہ لے رہا، تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جو مسجد کی آبادی کی فکر کرتا ہے، مسجد کو صاف رکھنے کی، مسجد کے یعنی مسجد کے حق میں وہ خیر ثابت ہوتا، اپنے کسی بھی عمل سے بھلائی کا ارادہ رکھتا مجھے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ اور کسی کو کوئی سوال معلوم کرنا ہو تو معلوم کر لیں، وقت میرا مکمل ہو گیا۔ دوبارہ کریں سوال کریں جی۔ سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک بندہ مومن گھرانے میں پیدا ہوا اور اس نے کوئی ایسا عمل کر لیا جس سے جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا، وہ کون سا گناہ ہے؟ گناہ، کیونکہ لفظ جو ہوتے ہیں نا، دو، عمل تو چلتا ہے اس طرف، گناہ چلتا ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کفر اور شرک یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ پیدا چاہے جہاں ہوا ہو، لیکن اگر اپنے عمل سے
ایسا گناہ کر لیا ہے اس نے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے، اللہ کے کلام کی کسی آیت کا انکار کر دے، یا اللہ کے کسی پیغمبر کے نبی ہونے کا یا رسول ہونے کا انکار کر دے، یا اللہ کی کہہ دے میں کتاب اس کو تو مانتا ہوں لیکن یہودیوں جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کتاب ہوتی تھی تورات انجیل اس کو نہیں مانتا، تو اس نے کیا ہے اپنے آپ کو کفر کے کٹ گھڑے میں کھڑا کر لیا، وہ کافر ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بیان فرما دیا کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اور نبیوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو اس بات یہاں تک نہیں رہے گی، بلکہ کیا ہے قرآن نے بیان کر دی کہ سب پر ایمان لانا ضروری ہے، تبھی قرآن پر عمل ہوگا۔ کفر و شرک ہے۔ ہاں اچھا، سوال یہ ہے کہ ان کا کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں اور شرک کے کیا معنی ہیں؟ کیا یہ قبروں پر جانا اور سجدہ کرنا اور ان سے مراد مانگنا کہ یہ بھی شرک ہے؟ یہ کس درجے میں آتا ہے یہ سوال؟ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے، جہاں تک مسئلہ ہے مزاروں پر اور قبروں پر جانے کا، اس کو کوئی منع نہیں کرتے، یہ دھبا ہے اور یہ بنیاد ہے اس چیز کی کہ نہیں، یہ وہ لوگ یہیں سے تفریق پیدا ہوتی ہے کہ یہ قبروں پہ جانے کو منع کرتے، ہم منع نہیں کرتے، جو کام غلط ہے اس کو منع کرتے ہیں۔ قبر پر جانا چاہیے، جو آپ کر سکتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیے، جائیے اور ایصال ثواب کیجیے۔ آپ کس نے منع کیا؟ شریعت میں بھی منع نہیں ہے، علماء نے بھی منع نہیں کیا، یہ بدنام کیا گیا۔ لیکن ایک حد تک ہر چیز کی حد ہوتی ہے، حدود کے اندر رہ کر کے وہاں جائیں، لیکن وہاں جا کر کے اپنے کسی عمل سے عقیدت میں، وہی تو میں نے درس میں بیان کیا، اتنا نہ بڑھ جائیں کہ آپ کی حیث سجدے کی بن جائے، کیفیت ایسے کچھ بنا لیں، یا آپ کے جملے اس طرف اشارہ کر دیں کہ آپ مدد مانگ رہے ہیں۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک خفی اور شرک جلی، ظاہری شرک اور باطنی شرک۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جملوں سے اور عمل سے ظاہر ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل کے عقیدے سے تعلق ہے، وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتی، بلکہ کیا اپنا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے تعلیم اسلام کے غالباً تیسرے حصے میں سے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ شرک کی کئی قسمیں ہیں۔ شرک فی السماع، شرک فی البصر، یعنی سننے میں شرک کرنا، دیکھنے میں شرک کرنا، کسی بزرگ کے متعلق یہ تصور کرنا، یا خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ تصور کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں، ہر جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں قبر اطہر میں بالکل باقاعدہ حیات ہیں، سلام جو پیش کرتا اس کو سلام بھی پیش کیے لیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن پوری دنیا پر نگاہ ہے، یہ عقیدہ درست ہے۔ یہ شان تو کس کی ہے؟ اللہ۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بات کہہ دی تو پھر بات آئے گی، اللہ اور اس کے رسول جانے، جو کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کرتے ہیں، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ، میرا کام آپ تک پہنچانا تھا، وہ پہنچا دیا۔ اور قرآن نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، دین اسلام ذرا بس، یہ ذمہ داری تھی وہ ادا ہو گئی، آپ کو بلا لیا گیا۔ باقی نظام چلانے والا دیکھنے والا اللہ ہے، اتنا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جی 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 سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر قرآن کریم کسی دیوار پر لکھا ہوا ہو، یا تلاوت کے لیے جیب میں اوپر چھوٹا رکھا اور ہاتھ میں لے لیا، اور یا پھر قرآن کریم کو کیا ہے دیکھ کر کے پڑھنا شروع کرا، قرات کر پھر جیب میں رکھ لیا، تو کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ یا کوئی نقش یا کوئی تصویر یا کوئی چیز ایسی لگی ہوئی ہے، کوئی
کتابوں کے نام ہیں، یہ کوئی پمفلیٹ یا حدیث شریف لکھ جی کوئی ایسا عمل جو قرآن کی آیات کے برخلاف ہو، وہ عمل اگر کسی نے پڑھ لیا نماز نہیں رہے گی اس کی۔ بس پتہ لگتا ہے کہ کوئی لائٹ چوری کی ہے اور معلوم ہو، استدلال بھی رکھتے ہوں کہ ہم کچھ بھی جمع کر سکتے ہیں، جان بوجھ کے لوگ اس پہ غور بھی نہ کریں، فکر بھی نہ کریں کہ کیا لوگ نماز ہو جائے گی۔ جہاں تک مسئلہ لائٹ کا ہے تو مفتیان اکرام نے اس کے متعلق یہ فتویٰ دیا ہے کہ چوری کی لائٹ چوری ہے، اور اس کے ذمہ داران کو مساجد کے یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ وہ اس کی فکر لیں، اور اگر نہیں ہو پا رہا ہے تو لوڈ کم کر دیں، جتنے کا بل ادا کر سکتے ہیں اتنے کا لوڈ ڈالیں، لیکن اس کا بل ادا کریں اور میٹر سے بل دیں، اور ذمہ داران اس کی فکر کریں، اور نہیں ہو پا رہا تو عام پبلک کے سامنے، امت کے سامنے رکھیں، بھئی مسجد کا بل ہے، آپ لوگ نہیں ادا کریں گے تو یہ 9 پنکھوں کی جگہ 3 چلا لیجئے، بل مسجد پہ اتنا ہی بجٹ ہے کہ 4 لائٹ 3 پنکھے ادا کر سکتی ہے، یہ 21 پنکھے اور 15 لائٹوں کا بل مسجد نہیں دے سکتی۔ آپ لوگ یا تو تعاون بڑھائیے، لیکن ہم مسجد کے اندر کیا ہے ایسی لائٹ نہیں چلانا چاہتے جس سے ہماری بھی آخرت میں پکڑ ہو اور تمہاری بھی پکڑ ہو۔ جو لوگ کچھ ہو گئے یہیں پر جو ہے جان بوجھ کے پتہ ہے چوری کی ہے، اسی کی ہوا کھاتے ہیں، گھر بھی پڑھ سکتے ہیں جا کر کے، فرض کے علاوہ یہیں ہوتے ہیں، یہ بیٹھتے بھی ہیں، اور انہیں معلوم ہے چوری کی ہے، ان کی حیثیت یہ ہے گھر میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، وہ بجلی کو کم بھی کر سکتے ہیں، چوری سے بچ بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کے اسے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ہے؟ بھائی یہ درس قرآن ہے، اور معافی چاہوں گا میں اپنے حکیم صاحب سے، بہت ہی ادب کے ساتھ معافی چاہوں گا۔ یہ درس قرآن کے بعد جو سوالات کا ایک آدھا سوال اگر ہٹ کا ہو جائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر سوالات کا اکھاڑا کھڑا ہو جائے تو یہ درس قرآن کی اہمیت کو کم کر دیتا ہے۔ میرے جو درس کے ساتھی ہیں نا یہاں، وہ بیچارے بڑا اس میں کچھ حکامہ بھی ہیں، کچھ کام کے لوگ بھی ہیں، وہ بڑا مخصوص وقت لے کر کے آتے ہیں۔ 1-2 سوال ہو تو میں نے دے دیا جواب، لیکن میرا وقت اب جو ہے تو 45 سے بھی اوپر ہو گیا میرے درس قرآن کا۔ معافی چاہوں گا، اس سوال کو آئندہ درس میں رکھ لیں مجھ سے، یا الگ میں معلوم کر لیں، اس لیے کہ ساتھی کا وقت ہے۔ میں بس اتنی گنجائش رکھتا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ بتا دیں۔ ہاں کہیے، ان کی بیچاری بڑی تمن حج سے متعلق ہے، کہیے، یہ درس سے متعلق سوال ہے تو اچھا لگتا ہے۔ اچھا اچھا بھائی، سیدھے سیدھے لفظوں میں بات یہ ہے کہ اگر میں معافی چاہوں آپ سے کہ آئندہ ہفتے ہو جائیں ساری باتیں انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ اگلے ہفتے بتاؤں بس بالکل تفصیل سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔